هو إلا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النجم کی یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قبل اس کے کہ ان آیت مبارکہ کے ترجمے اور ان کی تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، تمہیداً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو اور بات سمجھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت کریمہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کبھی بھی کفار نے، یہود و نصارہ نے یا منافقین نے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کوئی اعتراض کیا یا تنقید کی، تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا جواب دیتے، غیرت خداوندی عز و جل کو جوش آ جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے پہلے ہی ان کفار یہود و نصارہ اور منافقین کا منہ توڑ جواب عطا فرماتا اور قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما دیتا۔ تو کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان شریر لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ انہی میں سے یہ دو آیتیں بھی ہیں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے ایک اعتراض کا جواب عطا فرمایا۔ صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں نازل فرماتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاتبین وحی کو وہ صورتیں اور وہ آیتیں لکھوا دیا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو یہاں پر لکھو، اس صورت کو یہاں پر لکھو، اس کی یہ ترتیب ہے، اس کی وہ ترتیب ہے۔ تو اس طرح سے پوری قرآن پاک کی آیتوں اور صورتوں کی ترتیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب قرآن پاک کی آیتیں یا صورتیں نازل نہ ہوتی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول دیکھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بھی وہ نفوس قدسیہ لکھ لیا کرتے۔ تو اس پر منافقین نے جو ہے وہ اعتراض کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہنے لگے کہ یہ جو نبی ہیں یہ بھی تو ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں، کبھی حضر میں ہوتے ہیں، کبھی مزاج اچھا ہوتا ہے، کبھی مزاج گراں ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اپنی خواہش سے یہ کوئی بات کوئی کلام کر دیتے ہیں تو تم لوگ کیوں لکھ لیتے ہو؟ نہیں لکھا کرو، صرف جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، جو سورت نازل ہوتی ہے، صرف وہ لکھا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو کبھی کوئی بات اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے بھی کر دیتے ہیں، تو ہر بات مت لکھا کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح کا انسان کہنا اور سمجھنا یہ منافقین کا طریقہ تھا، کہ منافقین جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محض اپنی طرح کا انسان سمجھتے تھے۔ تو جب منافقین نے یہ اعتراض کیا تو اس سے پہلے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کی اس بات کا جواب دیتے، رب کریم نے یہ 2 آیتیں سورۃ النجم کی نازل فرما دی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس جواب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں منافقین کے اس اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ گویا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے منافقو، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہو کہ میرا حبیب تمہاری طرح کا انسان ہے، اور یہ اپنی خواہش اور اپنے نفس کے کہنے پر بھی کوئی بات جو ہے وہ کہہ دیا کرتا ہے۔ نہیں نہیں، میرا حبیب تمہاری طرح کا انسان نہیں ہے، اس کا میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میرا حبیب کبھی اپنے نفس کی خواہش پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب کبھی بھی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بولتا ہے کہ جو ہم اس پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ اس کا ہر کلام ہماری مرضی سے ہوتا ہے، لہذا اس کو اپنی طرح کا انسان مت سمجھو۔ میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہی بات ہمیشہ کہتا ہے کہ جو ہم اس پر وحی فرماتے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان 2 آیتوں کی تفسیر میں وحی الہی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم کہلاتی ہے وحی یتلو، اور دوسری قسم کہلاتی ہے وحی غیر یتلو۔ تو وحی یتلو وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قیام میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ صورتیں، وہ آیتیں قرآن پاک کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائیں، وہ کہلاتی ہیں وحی یتلو۔ اور قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی بھی کلام کیا ہے وہ کہلاتا ہے وحی غیر یتلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان حکم الہی اور امر ربی کے مطابق ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ صفات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان صفات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں یکتا اور یگانہ ہیں۔ وہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق بشمول تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام میں سے بھی کسی کو وہ صفتیں عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر اپنی حفاظت کی مہر لگا دی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں جو بھی کلام فرمایا کرتے تھے وہ حکم ربی
اور امر الہی کے تحت ہی ہوتا تھا۔ جب ہی تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا کلام، آپ کا کہنا، آپ کا بات کرنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، اپنے نفس کی خواہش سے نہیں ہوتا تھا۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب تو وہی بات کرتا ہے کہ جو ہم اس پر وحی فرماتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جس نبی کی شان یہ ہو کہ وہ بغیر حکم ربی کے بولتا نہ ہو تو وہ بغیر حکم ربی کے شادی اور نکاح کیسے کرے گا؟ فی زمانہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے یہود و نصارہ اور منافقین ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو تعداد ہے اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی خواہش سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، تو اپنی خواہش سے نکاح کیسے کریں گے؟ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنے بھی نکاح فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنی بھی شادیاں کیں وہ سب کا سب حکم الہی اور امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے ہی آپ نے یہ سارے معاملات کیے، اور ان میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں تو ایک ایک کر کے ان تمام کی سیرت اور کن حالات و واقعات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نکاح فرمائے ان پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ فی الوقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں اور امہات المؤمنین ہماری مائیں، ان کے بارے میں کچھ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت بی بی سعودہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی حفصہ، حضرت بی بی ام سلمہ، حضرت بی بی ام حبیبہ، حضرت بی بی زینب بنت جحش، حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ، حضرت بی بی میمونہ، حضرت بی بی جویریہ اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 11 ازواج مطہرات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ، حضرت بی بی ریحانہ، حضرت بی بی نفیسہ اور حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کنیزیں ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم شریف میں داخل ہیں، اور یہ تمام معاملات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی خواہش سے نہیں تھے بلکہ حکم الہی سے تھے، امر ربی تھا۔ اس لیے کہ رب کریم تو ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب تو وہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا ہے، یہ تو وہی بات کہتا ہے جو ہم اس پر وحی فرماتے ہیں، تو جو اپنی خواہش سے کلام نہ کرتا ہو تو وہ اپنی خواہش سے نکاح اور شادی کیسے کرے گا؟ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جتنی شادیاں ہیں اور جو آپ نے نکاح فرمائے وہ سب کا سب اللہ کے حکم سے، لہذا کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ شادیاں فرمائیں تو ان میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر کسی لڑکی کا رشتہ طے ہو اور اس میں صورت حال یہ ہو کہ لڑکا جو ہے وہ چھوٹی عمر کا ہے اور لڑکی جو ہے وہ بڑی عمر کی ہے، تو ہمارے معاشرے میں فی زمانہ ایسی شادیاں ہوتی نہیں ہیں، لوگ ہمیشہ لڑکے سے چھوٹی عمر کی ہی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہے لڑکے سے اور ہے وہ دیندار، متقی، پرہیزگار اور اللہ کی نیک بندی ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے، وہاں بھی شادی کر دینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ ایک مثال جو ہے وہ قائم فرمائی۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہو اور لڑکی کی عمر بہت کم ہو لیکن ہو وہ دیندار، متقی، پرہیزگار اور لڑکی والے بھی اس نکاح پر راضی ہوں اور لڑکی بھی اس نکاح پر راضی ہو تو منع نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ بھی شادی کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کم تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ بھی قائم فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ بھی ایک مثال سیٹ کر دی۔ اچھا، اس زمانے کے اندر بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی زندگی بہت ہی زیادہ اجیرن تھی۔ کسی عورت کا جو ہے شوہر فوت ہو جاتا تو بس اس کی زندگی وہیں پر ہی تباہ و برباد ہو جاتی، یا کسی کو طلاق ہو جاتی تو وہیں پر ہی اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے سوائے ایک کے، وہ ساری کی ساری یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، صرف ایک جو ہے وہ کنواری تھیں، اور وہ کون تھیں؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک کنواری تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مثال اپنی امت کے لیے قائم فرمائی کہ کنواری لڑکی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اگر آپ نہ کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسئلہ یہ نکالا جاتا کہ کنواری سے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو وہ کنواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ قائم فرمائی۔ دوسری بات، حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی، تو یہ مطلقہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا سہارا بنے اور حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تاکہ ان کا سہارا بن جائیں۔ تو اپنی امت کے لیے آپ نے ایک مثال قائم فرمائی کہ اگر معاشرے میں کوئی لڑکی بہت اچھی، نیک، متقی، پرہیزگار ہو اور اس کی طلاق ہو جائے تو اس کو بے سہارا نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کا بھی نکاح کروا دو، اس سے بھی نکاح کر لو تاکہ میری سنت پہ عمل ہو جائے۔ آپ نے اس مثال کو بھی قائم فرمایا۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ سب بیوہ تھیں، یا تو کسی کا شوہر فوت ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا، یا کسی کا شوہر کسی جنگ میں، جہاد میں، غزوے میں شہید ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا۔ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ایک حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں اپنے قبیلے کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت بی بی جویریہ بھی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی،
اور حضرت بی بی صفیہ جو ہیں یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، اور جب جنگ ہوئی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور یکے بعد دیگرے یہ دونوں صحابیات جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے کہ یہ سرداروں کی بیٹیاں ہیں، اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہی سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، اس نکاح کی برکت یہ ہوئی کہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا کہ بھئی ہمارے قبیلے کی بیٹی نبی کی جب زوجہ بن گئی ہے، ان کے حرم میں چلی گئی ہے، تو ہم اسلام سے پیچھے کیوں رہ جائیں۔ تو حضرت بی بی جویریہ سے جب نکاح ہوا، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت بی بی صفیہ یہ حسب و نسب میں بڑی عرفہ اور اعلیٰ تھیں۔ غزوہ خیبر کے بعد جو ہے یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے چچا ہیں۔ حضرت بی بی صفیہ یہ وہ ہستی ہیں۔ تو جب غزوہ خیبر ہو گیا اور بعد میں یہ گرفتار ہوئیں، حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی بی صفیہ سے نکاح فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لڑکی ہے وہ نبی کے حرم میں چلی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بھتیجی ہے وہ جب نبی کے حرم میں چلی گئی ہے، تو ہم اسلام سے پیچھے کیوں رہ جائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور آخر بات بس یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے ہیں تو یہ بتاؤ اپنی خواہش سے شادیاں کیسے کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شادی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نکاح وہ آپ کے نفس کے خواہش سے نہیں تھا، بلکہ حکم الہی سے تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تعداد میں نکاح فرمائے۔ تو رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش سے یہ کوئی کلام کرتے نہیں ہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے نفس کی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی کام اپنے نفس کی خواہش سے کیسے کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت، اس کی تربیت کرنے والا خود ان کا رب ہے۔ ان کے رب نے سکھایا تو میرے آقا نے کر کے دکھایا ہے، ان کے رب نے سکھایا ہے تو میرے آقا نے کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا، ہر ادا، ہر سنت یہ من جانب اللہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا پوشیدہ ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ اور ایک حدیث بیان کر کے اپنا بیان جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حق و باطل کا معرکہ ہوا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، فرعون جو ہے وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ رب کریم ہر موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرماتا، جس کی وجہ سے فرعون جو ہے وہ بڑا غضبناک ہوتا تھا کہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں موسیٰ کو زیر کرنے کی، لیکن ہر دفعہ مجھے ناکامی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرعون جو ہے وہ کبھی کبھی اپنے دربار میں بڑا غمگین ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا،
اور اس کو بڑا غم ہوتا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، تو جب وہ دیکھتا تھا کہ فرعون غمزدہ ہے تو وہ پتہ ہے کیا کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بنا کر کے دربار میں آ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے چلتے تھے تو وہ عصا لے کے آ جاتا تھا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے پہن کے آ جاتا تھا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا تو ویسے ہی امامہ پہن کے بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بنا کے وہ فرعون کے دربار میں آ جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ تو جب وہ مسخرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا فرعون کے دربار میں تو فرعون اس کو دیکھ کے ہنسنے لگتا تھا، یعنی اس کا غم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتا تھا۔ بالآخر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت سات خیریت کے دریا کے پار لگ گئے۔ جب فرعون اور اس کی ساری قوم جو ہے وہ دریا میں غرق ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے علاقے میں آئے تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں، بازار میں وہی مسخرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا وہ بازار میں گھوم رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اور کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فرعون کو بھی تو نے غرق کر دیا دریائے نیل میں اور اس کی پوری قوم کو بھی دریائے نیل میں غرق کر دیا، لیکن اس کے دربار میں جو شخص میری نقلیں اتارا کرتا تھا اس کو تو نے چھوڑ دیا، اس کو تو نے بچا لیا۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، جب وہ تمہاری نقلیں اتارا کرتا تھا مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، اے موسیٰ اس کو تو چھوڑا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ تمہاری نقلیں اتارا کرتا تھا۔ اے موسیٰ اس کو تو چھوڑا ہی اسی لیے کہ وہ تمہاری نقلیں اتارا کرتا تھا، وہ جب تمہاری نقل اتارتا تھا نا تو مجھے بڑا پیارا لگتا تھا۔ غور تو کرو مسلمانوں، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں اور ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں، ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں۔ جب انبیاء میں سے نقل اتارنے والا وہ چھوڑ دیا گیا تو امام الانبیاء کی نقلیں اتارنے والا، امام الانبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا وہ کیسے پھنسے گا، وہ کیسے برباد ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ارشاد ہوتا ہے جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل کرے گا تو وہ پھر میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔